ہیں آپ بڑے صاحب بصیرت ہیں، بڑے بیداری کے ماحول میں رہتے ہیں. اس توحید کے عنوان پہ بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، کئی سمتوں سے، کئی جہتوں سے اس ٹاپک پہ بولا جا سکتا ہے، سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے. لیکن توحید کے نام پہ جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت معاشرے میں بپا کیا جا رہا ہے، وہ بڑے سادہ انداز میں مسلمانوں کو میں سمجھتا ہوں گمراہی کے گڑھے میں ڈال رہا ہے. وہ پیغام جو آج دیا جا رہا ہے، تو اس پہ کئی جہتوں سے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جس وجہ سے فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے وہ فکر نامراد کیا ہے، میں اس طرف اشارہ کروں گا اور مخصوص اس پوائنٹ پہ قرآن و سنت کوٹ کروں گا. وہ فتنہ یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات، کمالات، تصرفات، سلطنت و اقتدار کو بیان کیا جائے، یا اولیاء کے تصرفات و کرامات کو بیان کیا جائے، اور وہ بھی قرآن و سنت کے عین مطابق بیان کیا جائے، تو کچھ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی یہ تو شرک کر رہے ہیں. سامع نصیحت شام ایمانداری کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے. کچھ بھولے بھالے ناسمجھ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت رکھنے والے بھی غیرت ایمانی اور ایمانی حمیت کی وجہ سے وہ بھی اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ شرک کیا جا رہا ہے، توحید کو چیلنج کیا جا رہا ہے. میرے بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے. میں انشاءاللہ قرآن مجید تسلسل سے پڑھوں گا اور خود بخود آئینہ صاف اور شفاف نظر آتا جائے گا. سب سے بڑا فتنہ اس وقت اسی پوائنٹ کو لے کے جو ہے وہ بپا کیے جا رہے اس معاشرے کے اندر. سامع نصیحت شام، سب سے پہلے میں اہل سنت جماعت کا ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنا دعویٰ اور صفائی بھی پیش کر دوں. دعوے پہ جو میرے دلائل ہیں وہ تو بعد میں انشاءاللہ آئیں گے. اہل سنت جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نہ اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الافعال میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الاسماء میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الخلق میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی العبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی القدرت میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی العلم میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ توحید فی الدعا میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. بنیادی توحید کی تین بڑی قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید تحریم. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو واجب الوجود تسلیم کیا جائے اور اس کی وحدت مطلقہ پر کامل ایمان رکھا جائے. اور توحید الوہیت کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف میرے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سامع نصیحت شام، توحید تحریم کیا ہے کہ نظر اور تحریمات اللہ کے لیے خاص جانتے ہیں، اللہ کے لیے خاص مانتے ہیں. پھر یہ جو بڑی تین قسمیں ہیں، پھر آگے ان کی مزید اقسام ہیں. اب مثال کے طور پہ توحید کی سب سے بڑی قسم توحید ربوبیت ہے.
اب توحید ربوبیت کی بھی آگے 4 قسمیں ہیں، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الاسماء۔ توحید فی الذات کیا ہے؟ توحید فی الذات یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی، کوئی ہمسر نہیں، نہ اس کے بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اور توحید فی الصفات کیا ہے کہ اللہ کی خاص صفات میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید فی الافعال کیا ہے کہ اللہ کے خاص افعال میں کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید فی الاسماء کیا ہے کہ اللہ کے خاص اسماء میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ جو میں خاص لفظ بول رہا ہوں یہ بھی خاص مقصد کے لیے بول رہا ہوں، اور اس کے آگے انشاءاللہ میں تفصیلات عرض کروں گا اگر آپ تسلی سے سنیں گے۔ پھر اسی طرح توحید الوہیت کی آگے 5 قسمیں ہیں، توحید فی الخلق ہے، توحید فی العبادت ہے، توحید فی القدرت ہے، توحید فی العلم ہے، توحید فی الدعا ہے، اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ توحید فی الخلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی تخلیق میں بھی کوئی شریک، کائنات عالم کا خالق ہے، مالک ہے، بالذات ہے، اور کوئی نہیں۔ توحید فی العبادت سامع نظیر شام بڑا سیدھا سادہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ، امت مسلمہ کا عقیدہ کہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ توحید فی القدرت پہ ہمارا کامل ایمان ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، متصرف بالذات ہے، بالقدرت ہے، اور کوئی نہیں۔ توحید فی العلم ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم بالقدرت ہے، بالذات ہے، اور بالکل ہے۔ اسی طرح توحید فی الدعا میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جملہ دعاؤں کا حقدار میرا رب ہے، ساری اسی سے کرنی چاہیے۔ اگر ایک واجب الوجود ہستی، ایک ہی واجب الارادہ ہستی کائنات میں تسلیم نہ کی جائے، ایک سے زائد ہستیوں کو متصرف حقیقی تسلیم کر لیا جائے، تو یہ نظام کائنات جو ایک وحدت کی صورت میں چل رہا ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر میرے اس پاک پروردگار کے علاوہ بھی کوئی خالق و مالک ہوتا، کوئی عبادت کے لائق ہوتا، نظام کائنات چلانے والا ہوتا، متصرف حقیقی ہوتا، تو سامعین ذی احتشام یہ سب کچھ درم برم ہو جاتا، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ یہی ہمیں عقیدہ نبیوں نے بھی دیا ہے، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو فرمایا، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق الہ بہتر ہیں یا ایک جو سب پر غالب ہے؟ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید فی العبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور جس طرح توحید فی العبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح توحید فی القدرت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید فی القدرت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ہمارا عقیدہ عین قرآن کے مطابق اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اعلان فرما دیجیے کون ہے جس کے دستے قدرت میں کل کائنات کا کنٹرول ہے۔ جس طرح توحید فی القدرت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی الافعال میں بھی کوئی شریک نہیں۔ میرے پاک رب کا حکم بھی یہی ہے، انما شيئا ان يقول له كن فيكون۔
جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن کہہ کے ہر چیز کو جناب والا وجود عطا فرما دیتا ہے. جس چیز کی بھی جناب والا اللہ رب العزت حکم فرما دے کن کہہ دے کن سے اللہ اس کو وجود عطا فرما دیتا ہے. جس طرح توحید فی الافعال میں کوئی شریک نہیں اسی طرح توحید فی الدعاء میں بھی کوئی شریک نہیں. ہمارا عقیدہ قرآن کے عین مطابق فلا تدعوا مع اللہ احدا اکیلا حقدار ہے کہ جملہ دعائیں میرے رب سے کی جائیں. توحید فی الدعاء میں بھی ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. جس طرح توحید فی الدعاء میں کوئی شریک نہیں اسی طرح توحید فی الاسماء میں بھی کوئی شریک نہیں. ہمارا عقیدہ قرآن کے عین مطابق هل تعلم له سمیہ فرمایا کون اس کا ہم نام ہے کوئی اس کا ہم نام بھی نہیں. جس طرح توحید فی الاسماء میں کوئی شریک نہیں اسی طرح توحید فی العلم میں بھی کوئی شریک نہیں. ہمارا عقیدہ قرآن کے عین مطابق وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا سامعین میں نے اپنی طرف سے اپنے عقیدے کی صفائی پیش کر دی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہم خدا کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے خدا کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اس کے مخصوص افعال میں اسماء میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تخلیق میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے قدرت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے علم میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے دعا میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. جب دعا میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تخلیق میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں قدرت میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں علم میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں افعال میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اسماء میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے تو پھر ہمیں مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں بڑی ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کا قرآن رکھوں گا. اب خود انصاف کیجئے. یہ جو شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے یا کچھ ساتھیوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ غلط فہمی کہاں سے لگتی ہے وہ میں پہلے عرض کر گیا ہوں کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کمالات محامد و محاسن بیان کیے جاتے ہیں تو قوم یہ سمجھتی ہے شاید یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. سامعین زیت شام قرآن بھرا پڑا ہے. اب جو ساتھی دانستہ یہ ظلم کرتے ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا میرے بھائی مرنا ہم نے بھی ہے مرنا آپ نے بھی ہے سبھی نے قبر میں جانا ہے. آج کا بیان سننے کے بعد اگر تصحیح ہو جائے تو الحمدللہ اور اگر آج کے بعد بھی اس پوائنٹ پہ اگر کسی کو مشرک کہا گیا تو وہ بندہ خود اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے. آؤ ذرا قرآن مجید اللہ رب العزت ایک صفت اللہ اپنے لیے بیان کرتا ہے وہی صفت اللہ اپنے محبوب کے لیے بیان کر دیتا ہے. اب انصاف آپ کرتے چلیے میں قرآن پڑھتا چلوں گا. آئیے اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ هو السمیع البصیر سامعین مجھے بڑی شدید تھکاوٹ ہے اور سر بھی کافی درد کر رہا ہے لیکن میری نیت ٹھیک ہے اور آپ کی نیت بھی خالص ہے کیونکہ زبردستی تو آپ کو بٹھایا گیا نہیں. میں تو پابند تھا نہ آتا تو سزا ملتی لیکن آپ کو کسی نے بٹھایا نہیں بھائی یہاں سے نہیں اٹھنا
تو یقیناً آپ محبت سے بیٹھے ہیں. تو بھائی اگر محبت سے بیٹھے ہیں تو قرآن سن کے ذرا محبت سے کیا کہنا ہے. یہ جو اگلے بیٹھے ہیں کرسیوں والے تو بڑے لوگ ہیں نا، اس لیے ان سے ہم نہیں ان کو تکلیف دی. یہ جو آگے بیٹھے ہیں چٹائی پہ بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں گزارش، اگر وہ بھی بول دیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ کا قرآن سن کے اگر سبحان اللہ کہتے جائیے ثواب ضرور ملے گا. اللہ بڑا سخی ہے یار، اس کی حمد و ثنا کرو تو پھر ایسی ہی خالی جھولیاں واپس پلٹا دے. نہیں، وہ بڑی سخی ذات ہے. آپ سبحان اللہ کہتے جائیے، وہ دیکھو آپ کا دامن کیسے بھرتا ہے. آئیے اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ ھو السمیع البصیر. اللہ اپنے متعلق دو صفات ذکر فرماتا ہے. فرماتا ہے میں سمیع بھی ہوں، میں بصیر بھی ہوں. اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے. اب جناب والا قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ اپنے بندوں کے متعلق خود فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. فرمایا میں نے بندے کو سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے. اے میرے اللہ سمیع بھی تو، بصیر بھی تو، سننے والا بھی تو، دیکھنے والا بھی تو. پھر اپنی صفات اپنے بندوں میں کیوں جاری فرما دی. سامعین زیت شام، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر ان کے عقیدے سے قرآن پڑھا جائے تو قرآن سارا شرک نظر آتا ہے، لیکن اگر ہمارے عقیدے سے قرآن پڑھا جائے قرآن میں کہیں بھی ٹکراؤ اور اختلاف نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ بھی سمیع و بصیر، اللہ کے بندے بھی سمیع و بصیر، لیکن وہ ذاتی طور پہ سننے دیکھنے والا، اور اللہ کا بندہ سمیع و بصیر اللہ کی عطا سے بنا ہے. جناب والا اور آگے چلیے میرا پاک رب فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا میں لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اب جناب والا دو صفات اللہ نے اپنے متعلق بیان فرمائی. فرمایا میں رؤوف بھی ہوں اور اونچا جو بات سمجھ آئے بولیے، میں رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. اب جناب والا رؤوف کسی اور کے لیے یہ صفت بولی گئی، رحیم کسی اور کے لیے لفظ بولا گیا تو جناب والا بظاہر شرک نظر آئے گا. لیکن آئیے قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128، اللہ پاک کا قرآن ہے. میرا پاک رب فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128، میرا پاک رب فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128، میرا پاک رب فرماتا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کو رؤوف بھی بنایا ہے، رحیم بھی بنایا ہے. اب ایک طرف اللہ فرماتا ہے میں رؤوف ہوں، میں رحیم ہوں، دوسری طرف 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میرا پاک رب خود فرماتا ہے مومنو جو تمہیں اپنا لاڈلا رسول عطا کیا ہے یہ تمہارے لیے رؤوف بھی بن کے آیا، رحیم بھی بن کے آیا.
اب میرے بھائی خود ہی فیصلہ کر لے عقیدہ کس کا سچا. اگر اس عقیدے سے قرآن پڑھا جائے کہ جی خدا کی صفت بندے میں مان لی جائے تو بندہ مشرک ہو گیا. میں نے کہا تو ایک صفت بیان کرتا ہے, اب ذرا دیکھتے جانا سیالوی آج کتنا قرآن پڑھتا ہے. اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے, اس کا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے. اب بظاہر قرآن میں ٹکراؤ آ گیا, لیکن ہمارے عقیدے سے قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے, اس کا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے. جس طرح اللہ کو رؤوف الرحیم مانتے ہو, اگر رسول اللہ کو رؤوف الرحیم نہ مانا تو قرآن کے خلاف عقیدہ جائے گا کہ نہیں؟ مصطفیٰ کو بھی رؤوف الرحیم ماننا پڑے گا. جب اللہ بھی رؤوف الرحیم, رسول اللہ بھی رؤوف الرحیم, تو ٹکراؤ پیدا ہو گیا. ان کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقیدے کے مطابق قرآن میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے, اس کا نبی بھی رؤوف الرحیم ہے, لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پہ رؤوف الرحیم ہے, اللہ کا رسول اللہ کے بنانے سے رؤوف الرحیم ہے. یار مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, یہ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں, علم میں بھی بڑے ہیں. اگر یہاں کوئی اور ساتھی بیٹھ جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا. نہیں آپ اللہ آپ کو خیر. بسم اللہ. آئیے میرے دوستو ذرا آگے قرآن مجید سنو. میرا پاک رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء شہید. رب ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے. اللہ نے اپنے لیے لفظ شہید بولا, اپنے لیے صفت شہید بیان فرمائی, اور شہید کا معنی مشاہدہ فرمانے والا. فرمایا میں ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہوں, میں ہر چیز پر شہید ہوں, گواہ ہوں. جب کریم رؤوف الرحیم نبی کی باری آئی فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنے ہر امتی پہ شہید ہیں, ہر امتی کے گواہ ہیں, اور صرف امت کے ہی گواہ نہیں. قرآن مجید کا دوسرا مقام اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ شہیدا. اللہ فرماتا ہے میں شہید ہوں. اب صفت شہید کسی اور کے لیے مانو گے تو بھائی جو غلط فہمی کا حضرات شکار ہیں ان کے عقیدے سے قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں شرک ہے. لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے. صفت شہید اللہ اپنے لیے بھی بیان کرتا ہے, اپنے پاک رسول کے لیے بھی بیان کرتا ہے. میرے بابو آپ امت کے بھی گواہ ہیں اور صرف اپنی امت کے نہیں. اذا جئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید. تمام امتیوں کے لیے, اپنے جو آپ کے امتی ہیں ان کے لیے بھی, جو پہلی امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے بھی, اور تمام نبیوں کا بھی آپ کو شہید گواہ بنا کے بھیجا. اب جنابی والا صفت شہید اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کی, اپنے پاک رسول کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیے, لیکن شرک بولیے شرک نہیں, اس لیے کہ وہ ذاتی طور پہ مشاہدہ فرمانے والا ہے, اسے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کی قوت کسی نے عطا نہیں کی. اور اگر میرے پاک نبی اپنی امت کا بھی, پہلی تمام امتوں کا, پہلے سارے نبیوں کے بھی سرکار شہید ہیں, تو جناب والا ہمارا عقیدہ یہ اللہ کی عطا سے ہے. اور آگے چلیے اللہ کیا فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
فرمایا توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تمہارا کوئی مددگار نہیں. توجہ ہے. فرمایا فما لکم من دون اللہ من ولی، تمہارا کوئی ولی نہیں، ولا نصیر، تمہارا کوئی مددگار نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہارا کوئی ولی نہیں. ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں. اب قرآن کا دوسرا مقام سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میرا پاک رب خود فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. فرمایا تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، تمام اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. اب ایک طرف خود فرماتا ہے تمہارا ولی ہے ہی کوئی نہیں، دوسری سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں خود فرماتا ہے تمہارا ولی میں بھی ہوں، جبرائیل بھی ہے، تمام مومن بھی ہیں. ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن الحمدللہ اگر ہمارے عقیدے کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھا جائے، خدا کی قسم کہیں بھی قرآن میں ٹکراؤ نہیں. ہم جناب والا ہم کہتے ہیں حقیقی ولی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو ہمارا ولی قرار دیا. وہ ذاتی طور پہ، یہ عطائی طور پہ. اور جنابی والا سننا فرمایا ولا نصیر، تمہارا کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار نہیں. اور دوسرا قرآن کا مقام اللہ فرماتا ہے ہو و مولا ہو. توجہ ہے. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہر مسلک اور ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والا بندہ دعا کرتا ہے انت مولانا. یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے عقیدے کا بندہ یہی دعا کرتا ہے انت مولانا، اے ہمارے مولا. اپنے ایمان سے بتاؤ یہ دعا کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے؟ اے میرے اللہ تو ہمارا مولا ہے، چونکہ تو مولا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں فانصرنا علی القوم الکافرین. کافر قوموں پہ ہمیں فتح نصیب فرما، ہماری نصرت و مدد فرما، کیونکہ مولانا تو ہمارا مولا ہے. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے اس لیے کافروں پہ فتح نصیب فرما. ایک طرف تو جناب والا اللہ فرماتا ہے میں مولا، میں بھی کہتا ہوں تو مولا، آپ بھی کہتے ہیں تو مولا، ہر عقیدے کا بندہ کہتا ہے میرے اللہ تو ہی مولا. اور جب اللہ کی طرف جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہو با مولا ہو، میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، وصالح المؤمنین. فرمایا سارے میرے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ بھی تمہارے مولا. اللہ فرماتا ہے میں مولا، جبرائیل مولا، تمام نیک بندے مولا. اور میرے کریم رؤوف الرحیم نے، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی اگلی بات کی، سیاست ترمذی ابن ماجہ نسائی سب میں حدیث موجود. میرے پاک نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں سے کچھ غلط فہمی بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے کہ صرف علی مولا بھی اور مولا کوئی نہیں. میں دا خدا دی قسم جڑا پاک علی نو مولا نہ مولا مننے تے پاک صدیق نو مولا نہ مننے بڑا بڑا منافق ہے. جویں پاک علی مولا نہیں، ایویں پاک صدیق بھی مولا، ایویں پاک عمر بھی مولا، ایویں پاک عثمان بھی مولا، میرے پاک نبی دا ایک ایک صحابی مولا. کیونکہ وصالح المؤمنین، تمام صحابہ مومن اور تمام ہی کے تمام مولا. علی کو مولا مصطفیٰ نے فرمایا، صدیق کو مولا میرے رب نے فرمایا.
میں نے کہا میرے بھائی اگر اس بات پہ تو ہم پہ فتویٰ لگاتا ہے یا ہم سے ناراض اور نالاں ہے تو سیالوی مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا کہ کیا تیرے اشتہار پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوتا حضرت علامہ مولانا؟ میرے نام کے ساتھ بھی لکھا ہوتا ہے حضرت علامہ مولانا جی. جس طرح ہمارے معزز مہمان پہلوان محمد بشیر صاحب فرما سے تھے کہ حضرت علامہ مولانا غفران محمود سیالوی صاحب تشریف لائے تو ان کی بات سنیں تو بھائی انہوں نے مجھے مولانا کہا تو ان پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ علامہ ہاشم صاحب نے مجھے مولانا کہا ان پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ پروفیسر صاحب پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ اس طرح تو فتوے میرے بھائی لگے تو پھر ہندوستان پاکستان میں کوئی مسلمان بچتا ہی نہیں. کیا خیال ہے یار؟ خدا لگتی بات کیا کرو, توجہ کرنا یار. مولوی بھی مولانا ہو گیا, اللہ بھی مولا ہو گیا, علی بھی مولا ہو گیا, مومن بھی مولا ہو گیا, جبرائیل بھی مولا ہو گیا. فرق کیسے کرو گے؟ اور فرق کرنے پہ تم مجبور ہو. اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا ہوا مولا ہو, اللہ بھی مولا, وجبریل جبریل بھی مولا, وصالح المومنین تمام مومنین مولا ہو. سرکار فرماتے ہیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو, میں بھی مولا, علی بھی مولا, اللہ بھی مولا, رسول اللہ بھی مولا, علی بھی مولا, ولی بھی مولا. میرے بھائی ہمارے عقیدے سے قرآن پڑھے گا سمجھ آئے گی خدا کی قسم, اور ہمارے عقیدے سے ہٹ کے قرآن پڑھے گا سیالوی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے قیامت تک تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اللہ ذاتی طور پہ مولا ہے, اسے کسی نے بنایا. مصطفیٰ اللہ کی عطا سے مولا, علی اللہ کی عطا سے مولا, جبرائیل اللہ کی عطا سے مولا, پاک صدیق اللہ کی عطا سے مولا, پاک عمر اللہ کی عطا سے مولا, پاک عثمان اللہ کی عطا سے مولا, میرے پاک نبی کے قدموں چرنوں میں بیٹھنے والا ہر ایک صحابی مولا, حسن و حسین مولا. توجہ کرنا سامعین عزیز شان, ماشاءاللہ بڑے سکون سے آپ تشریف فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے گھروں میں برکت دے. اور قرآن پڑھوں, آئیے قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ فرمایا اللہ حاکم ہے, اسی کا حکم چلتا ہے کائنات میں, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم, اللہ حاکم ہے کوئی نہیں اور کوئی نہیں, اللہ حاکم ہے اسی کا حکم چلتا ہے. لیکن 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میرا پاک رب کا قرآن, میرا پاک رب فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون. فرمایا اے میرے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم جو تجھے اپنے ہر فیصلے میں, اپنے ہر معاملے میں تجھے حاکم نہ مانے وہ کبھی مومن ہو سکتا ہی نہیں. اب اللہ بھی حاکم, رسول اللہ بھی حاکم, فرق کیسے کرو گے؟ ماننا پڑے گا اللہ ذاتی طور پہ اور مصطفیٰ کو اس نے حاکم بنا کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. آئیے اور قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتا ہے سامعین عزیز شام, اللہ بھی موتی, رسول اللہ بھی موتی, اللہ بھی عطا کرنے والا, رسول اللہ بھی عطا کرنے والے, اس لیے اللہ بھی موتی ہے, اللہ کا رسول بھی موتی ہے. قرآن مجید کی شہادت پیش کرنے لگا ہوں. 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 میرا پاک رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ بھی عطا کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے. 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 59 کا پہلا جملہ, اللہ بھی موتی, رسول اللہ بھی موتی. توجہ کرنا, جس طرح اللہ بھی موتی, رسول اللہ بھی موتی, شرک نہیں, کیونکہ اللہ ذاتی طور پہ, اللہ کا رسول اللہ کی
ڈھیلے پڑ گئے اللہ کی عطا سے. جس طرح اللہ بھی موتی رسول اللہ بھی موتی شرک نہیں ہوا، اسی طرح اللہ بھی مغنی رسول اللہ بھی مغنی، اللہ بھی غنی کرنے والا رسول اللہ بھی غنی کرنے والے، اللہ بھی مغنی رسول اللہ بھی مغنی. جناب والا دلیل قرآن سے 10واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 74 میرا پاک رب فرماتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی غنی فرماتا ہے. جس طرح اللہ بھی موتی رسول اللہ بھی موتی شرک نہیں، اللہ بھی مغنی رسول اللہ بھی مغنی شرک. اسی طرح اللہ بھی منعم رسول اللہ بھی منعم، اللہ بھی انعام دینے والا رسول اللہ بھی انعام دینے والے، اللہ بھی منعم ہے اللہ کا رسول بھی منعم ہے. آؤ قرآن سے شہادت پیش کرتا ہوں 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میرا پاک رب فرماتا ہے اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. فرمایا میرے محبوب جب آپ اپنے غلام زید کو کہا کرتے تھے کون سا زید؟ فرمایا انعام اللہ. توجہ کرنا، انعام اللہ جس پہ اللہ نے بھی انعام کیا، وانعمت علیہ جس پہ آپ نے بھی انعام فرمایا. اگر جناب والا انصاف کا خون نہیں ہو گیا، سینے میں دھڑکتا دل رکھتے ہو تو اپنے ایمان سے انصاف کرنا. تمہاری عدالت میں مقدمہ سیالوی پیش کر رہا ہے، منصف اور جج بن کے جناب والا فیصلہ کر دو. میں مان جاؤں گا، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہی، ہر عقیدے کا بندہ نماز پڑھتا ہے. اور جناب والا نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. کہتے ہو اب لفظ انعمتا یہ میں بھی اللہ کے لیے بولتا ہوں، آپ بھی اللہ کے لیے بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں انعمتا جس پہ مولا تو نے انعام کیا، انعمتا جس پہ تو نے انعام کیا، انعمتا جس پہ تو نے انعام کیا. اب یہ انعمتا کے لفظ کسی اور کے لیے بول نہیں سکتے وگرنہ ان کے عقیدے کے مطابق بندہ مشرک ہو جائے گا. انعامتا جس پہ مولا تو نے انعام کیا. لیکن ادھر سورہ فاتحہ کے اندر میں بھی اور آپ بھی ہر عقیدے کا بندہ اللہ کے متعلق فرماتا ہے انعامتا جس پہ مولا تو نے انعام کیا. انعامتا اللہ کے لیے بولتا ہے. لیکن 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میرا پاک رب فرماتا ہے انعام اللہ جس پہ اللہ نے انعام کیا، وانعامتا جس پہ محبوب آپ نے انعام کیا. ساری مخلوق ہو کے اللہ کے لیے کہتی ہے انعامتا. خالق مالک رازق بے نیاز شان سمدیت رکھنے والا وہ اپنے محبوب کے لیے کہتا ہے انعامتا. اگر ہمت ہے تو لگاؤ شرک کا فتویٰ. اللہ. اور آگے چلیے 18واں پارہ پہلا رکوع. اب توحید فی الخلق عرض کرنے لگا. اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اے میرے بھائی توجہ کرنا 18واں پارہ پہلا رکوع. اللہ فرماتا ہے خلقنا میں بناتا ہوں من تین مٹی سے. توجہ کرنا ذرا. خلقنا
میں بناتا ہوں. اے میرے اللہ کس سے؟ فرمایا من طین، مٹی سے بناتا ہوں. بنا کے ونفخت فی، میں اس میں پھونک مارتا ہوں. اب ذرا توجہ کرنا، ادھر اللہ فرماتا ہے میں پیدا کرتا ہوں، میں بناتا ہوں اور میں مٹی سے بناتا ہوں. ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، اللہ کے پاک نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین. اللہ فرماتا ہے خلقنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا خوبصورت کلام ہے میرے رب کا. خلقنا، میں بناتا ہوں. 18واں پارہ پہلا رکوع، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کا پہلا جملہ. عیسیٰ فرماتے ہیں انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے من طین، میں مٹی سے. عیسیٰ فرماتے ہیں من الطین، میں بھی مٹی سے. اللہ فرماتا ہے ونفخت فی، میں پھونک مارتا ہوں. ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، عیسیٰ فرماتے ہیں فانفخ فی، میں پھونک مارتا ہوں. ہے بڑا افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم جو جان بوجھ کے قرآن مجید کو پوچھتے. اللہ فرماتا اب صفت خلق، لفظ خلق اور لفظ نفخ، صفت نفخ، یہ دونوں صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی. 18واں پہلا رکوع لفظ خلق، صفت خلق اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے. تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اور صفت خلق ادھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بیان کی ہے. ادھر 18واں پارہ پہلا رکوع صفت نفخ اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے اور ادھر جناب والا تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 صفت نفخ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بیان کی ہے. اللہ فرماتا ہے من طین، میں مٹی سے بناتا ہوں. عیسیٰ فرماتے ہیں میں بھی مٹی سے بناتا ہوں. یہ ونفخت فیہ من روحی، یہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو تو 14واں پارہ، توجہ کرنا. یہ میرے بھائی 14واں پارہ ہے، توجہ کرنا. ادھر اللہ 14ویں پارے میں فرماتا ہے ونفخت فیہ، میں پھونک مارتا ہوں. ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فانفخوا، میں پھونک مارتا ہوں. ہے اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جب تک ہمارے عقیدے سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا قرآن سمجھ آئے گی؟ اب اللہ فرماتا ہے خلقنا، میں بناتا ہوں. عیسیٰ فرماتے ہیں اخلق لکم، میں بناتا ہوں. اللہ فرماتا ہے من طین، میں مٹی سے بناتا ہوں. عیسیٰ فرماتے ہیں من الطین، میں بھی مٹی سے بناتا ہوں. شرک ہوگا؟ بولیے شرک میرے بھائی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ذاتی طور پہ بناتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں قرآن مجید کی اس آیت کو آگے لے کے چلوں. توجہ ہے آپ کی؟ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں. آج بڑا شدید تھکا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں اتنا بول رہا ہوں. بڑا لمبا چکر میں نے آج کاٹا ہے. توجہ کرنا. تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، جب بنا لیتا ہوں فانفخ فی، میں اس میں پھونک مارتا ہوں. جب میں پھونک مارتا ہوں فیکون طیرا، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا ہے. یار کتنا قرآن مجید کے خلاف عقیدہ ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں نبی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، اور کتنا سچا عقیدہ اس سنی کا جو تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 سے ثابت کرتا ہے کہ میرے بھائی تو مکھی کے پر کو روتا ہے، ادھر پورا پرندہ تیار نبی نے کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے مخالف آ کے مکھی کا پر بنانا، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے مخالف آ کے کوئی نبی مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ کی عطا سے اگر ہو تو پر کیا پورا پرندہ بن جاتا ہے. تو اس عطا کو یار بیان بھی تو کیا کرو نا، یا صرف ہمارے ہی مقدر ہے سنیوں کو. توجہ کرنا. آنکھیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ
جو بھی اندھا ہے میرے پاس رہو، میں آنکھیں دیتا ہوں۔ اب بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ ادھر تیسرا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 49، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ول ابرسا، جسے برس کی بیماری ہے میرے پاس لاؤ میں ٹھیک کرتا ہوں۔ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ والذی یحیی و یمیت، زندہ بھی میرا رب کرتا ہے، مارتا بھی میرا رب ہے۔ اب ادھر تیسرا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 49 کا سیکنڈ لاسٹ جملہ عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام تیسرا پارہ سورہ ال عمران آیت نمبر 49 کا سیکنڈ لاسٹ جملہ، پاک عیسیٰ فرماتے ہیں میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، کتابی حوالہ جات کوٹ کرنے لگوں تو فجر ہو جائے، خدا کی قسم میں تو ابھی صرف اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میں مردے زندہ کرتا ہوں، شرک ہوگا نہیں؟ کیوں؟ اللہ ذاتی طور پہ، اور نبی اگر مردے کو اٹھا رہا ہے تو وہ اللہ کی عطا سے۔ بلکہ سامعین عزیز شام توجہ کرنا، یہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی کی شان تو بہت بلند ہے۔ بائبل پڑھیے، کتاب مقدس، آج بھی بائبل کے اندر یہ لفظ موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں حسرت کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ جو تیرا لاڈلا محبوب امام الانبیاء آنے والا ہے، اگر تو مجھے توفیق دے کہ میں ان کے جوتوں کے تسمے باندھوں۔ یہ میرے بھائی بائبل کے اندر موجود ہے، آج بھی یہ لفظ موجود ہیں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر سکتے ہیں تو میرے پاک نبی کی شان کیا ہوگی، جو سب سے اولا نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے اشرف نبی ہے، سب سے اکمل نبی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ ساتھی مجھ سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ شعر نہیں پڑھتے، تو میں برکت کے لیے یہ نعت شریف پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ ساتھ پڑھیں تو یقین جانیے بہت ہی لطف آئے گا، بہت ہی لطف آئے گا۔ آئیے ذرا مل کے، حضور کے سارے غلام ہیں، اللہ نے سب کو زبان دی ہے، بہترین اس کا استعمال یہ ہے یا اللہ کی توصیف و ثنا ہو یا حضور کی نعت پڑھی جائے۔ ذرا مل کے، جو کرسیوں پہ حضرات بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے، مل کے حضور کی نعت پڑھیے۔ اللہ اگر حضور کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے تو ہم تو حضور کی امتی ہیں یار۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں، کرنو بدلی رسولوں کی ہو، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے
کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے مردے زندہ پرندے بنائے، پھونک ماری۔ توجہ کرنا یار، کہتے ہیں جی اللہ نے پرندہ اڑایا، میں نے کہا جی ہمارا بھی عقیدہ اللہ نے اڑایا، لیکن فَأَنفُخُ کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَنفُخُ فِي، میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ یہ فَأَنفُخُ کا کیا مطلب میرے بھائی؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی پھونک مارتا ہے، عیسیٰ پاک بھی پھونک مارتے ہیں۔ اللہ کی پھونک میں بھی اتنا اثر ہے کہ جان پیدا ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک میں بھی اتنا اثر ہے کہ جان پیدا ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کو یہ طاقت کسی نے دی نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر پھونک سے پرندے کو زندہ کریں تو یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آیت کو مکمل کر لوں۔ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ آئیے اس آیت کا آخری جملہ، اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میری امتیوں، جو تم کھا کے آئے ہو تمہارے پیٹوں میں ہے، میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں۔ اب معاملہ بڑا عجیب ہے یار۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، بڑا پوری توجہ سے، اور مجھے خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بیان کر دیا اور دوسری آیت کو دانستہ چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی قرآن سے خیانت ہے۔ اور توجہ کرنا، آج ان لوگوں کے سٹیج پہ یہ آیت بڑی شد و مت سے پڑھی جاتی ہے، کہتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ سیالوی نے پہلے خطبے میں یہ آیت پڑھ دی ہے، اور ہماری ایمانداری دیکھیے، ہم تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں، ہم خیانت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں رب کے پاس ہیں، لا يعلمها، لا يعلمها، کوئی غیب نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو الا ہو، اللہ جانتا ہے۔ اب اس آیت کو پیش کر کے جان چھڑا لینا بڑی خیانت ہے۔ سامعین، ہم بھی اس آیت کو مان رہے ہیں، ہم بھی پیش کر رہے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ لیکن یہ سوچو تو صحیح، کبھی اللہ نے کسی نوجوان کو توفیق دے دی قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنے کی، اگر وہ قرآن جو پڑھنے لگ گیا اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اس کی نظر سے گزر گئی کہ اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ تو کوئی غیب جانتا ہی نہیں، اگر وہ سارا قرآن پڑھنے لگے، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 49 اس کی نظر سے جب گزری کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہاری پیٹ کی بھی خبر رکھتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، پھر کیا کہو گے؟ اس لیے تصویر کے دونوں رخ اس کے سامنے رکھو تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا الا وہ، صرف رب جانتا ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے پیٹ میں اس کی بھی خبر رکھتا ہوں، اور جو گھروں میں چھپا کے رکھ کے آئے ہو میں اس کی بھی۔ اب اللہ کے علاوہ غیب جانتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے، جانتا ہی کوئی نہیں۔ آئیے آپ کی مزید تسلی کر دوں، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ بھائی ختم کر دوں یا پیش کروں؟ تقریر تو بڑی لمبی چلے گی یار آج، کیونکہ آج میں نے اس پورے بیان کو بڑی تسلی سے بیان کرنا ہے۔ توجہ کرنا، تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ادھر اللہ فرماتا ہے غیب کوئی نہیں جانتا الا ہو، صرف میں جانتا ہوں، غیب کی کنیاں میرے پاس ہیں۔ ادھر تیسرا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179، میرا پاک رب خود فرماتا ہے میری شان ہی نہیں،
ہر ایک کو غیب پہ مطلع کرتا پھروں، ہر ایک کو غیب دیتا پھروں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ، میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو چن لیتا ہوں. اسے اگر من تبیزیہ نہ بنائیے، من یشاء کا بیان بنائیے تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ سارے رسول اس کے چنے ہوئے ہیں، سب کو غیب عطا کیا ہے. من یشاء، توجہ کرنا، فرمایا میں اپنے پاک رسولوں کو غیب پہ مطلع کرتا ہوں. ادھر کہتا ہے غیب جانتے ہی کوئی نہیں، ادھر فرماتا ہے یجتبی، میں چن لیتا ہوں غیب کے لیے. یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے چنے ہوئے رسولوں کو غیب عطا کرتا ہوں. توجہ کرنا، یجتبی چنا ہوا. میں نے کہا کوئی اور ہو نہ ہو، اس مدینے والی سرکار کو تو مان جن کا نام ہی ہے مجتبی، چنے ہوئے. کیا نام ہے میرے پاک نبی کا؟ چنے ہوئے. اور اگر تسلی نہیں ہوئی تو سورہ جن آیت نمبر 27 میرا پاک رب کا قرآن، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. سورہ جن آیت نمبر 27 اللہ فرماتا عالم الغیب، او بیٹا اگر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، اگر جاننا ہے تو بے شک چلے جاؤ. اس طرح بیٹا محفل ڈسٹرب ہوتی ہے، بیٹھ جاؤ. اگر آپ نے جانا ہے تو بے شک چلے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے. اگر بچے جاننا چاہیں تو آپ فوراً اٹھ کے چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بیٹھنا ہے تو یہ اس طرح نہیں، پوری توجہ سے توجہ کرنا. ہاں اگر بچوں نے جانا ہے بے شک آپ جائیں، کیونکہ کافی وقت ہو گیا، آپ کا بڑا حوصلہ ہے اتنی دیر سے بیٹھے. توجہ کرنا. سورہ جن آیت نمبر 27 میرا پاک رب فرماتا عالم الغیب. سامعین میں بڑا خوبصورت ٹچ دوں گا، اگر آپ پوری طرح متوجہ ہوئے تو یقین جانیے اتنا لطف آئے گا، اتنا لطف آئے گا کہ میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ سبحان اللہ کہیں، آپ خود کہیں گے. اللہ فرماتا عالم الغیب، فرمایا میں غیب کا عالم ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں. ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا میں غیب کا عالم ہوں، عالم الغیب. غیب کا عالم کون؟ توجہ، فرمایا میں غیب کا عالم ہوں، کسی کو غیب پہ مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول. اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب عطا کرتا ہوں، ان کو غیب پہ مطلع کرتا ہوں. توجہ کرنا، ارتضی چنا ہوا. میں نے کہا کوئی اور ہو نہ ہو، اس اپنے کریم رؤوف الرحیم نبی کے لیے تو مان جن کا نام ہی ہے مرتضی. اور ذرا توجہ کرنا، قرآن مجید ہے، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب، میں غیب کا عالم ہوں. میں غیب کا، سارے غیب کا عالم کون؟ بولیے بولیے، اونچا بولیے. غیب کا عالم کون؟ فرمایا میں عالم الغیب. غیب کا عالم کون؟ ہر غیب کو جاننے والا کون؟ ہر غیب کا عالم کون؟ ہر غیب کا عالم میرا رب. ہر غیب کا عالم کون؟ غیب الغیب میرے رب کی ذات. توجہ کرنا، میں بڑا خوبصورت ٹچ دینے والا ہوں. عالم الغیب، غیب کا عالم کون؟ وہ جو خود غیب الغیب ہے. اللہ فرماتا ہے عالم الغیب، میں غیب کا عالم ہوں، اللہ ہی غیب کا عالم ہے. اور بخاری شریف کی پہلی جلد میرے پاک نبی فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کا عالم ہوں. اگر اس ٹچ کی تمہیں سمجھ آ گئی، خدا کی قسم تو قرآن سر پہ رکھ کے کہے گا کہ سنی کی عقیدہ سچا ہے. اللہ فرماتا ہے عالم الغیب، میں غیب کا عالم ہوں. اور اللہ خود غیب الغیب ہے. غیب توجہ سامعین، اللہ غیب الغیب ہے.
اللہ سے بڑھ کے کوئی غیب نہیں ہے. توجہ کر رہا, اللہ فرماتا ہے ہر غیب کا عالم میں ہوں. ہر غیب کا عالم کون اور اللہ کا عالم کون؟ ہائے ہائے ہائے, یہ نقطہ سمجھ جائیے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور یہ میں بخاری شریف سے بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مائی کلال پاک نبی فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ. اور بڑے مزے کی بات ہے, سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ کا عالم ہوں, سرکار نے فرمایا میں اللہ کا عالم ہوں. ہائے ہائے ہائے, آپ سست بیٹھے ہیں, وگرنہ جس پوائنٹ میں گفتگو کو لے گیا ہوں اتنا پر لطف پوائنٹ ہے, خدا کی قسم مقام رسالت کیوں نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. سورہ جن آیت نمبر 27 اللہ فرماتا عالم الغیب, میں غیب کا عالم ہوں, کوئی نہیں ہے. غیب کا عالم میں ہوں غیب کا. پھونکوں میں اثر ہوتا ہے, اللہ والوں کی پھونکوں میں. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ریت ٹبے تے بیٹھے نہیں, طالب علم مٹکے چک کے پانی بھرن واسطے. بابا فرید پوچھا پترو کدھر جاندے ہو؟ عرض کیتا بابا جی مدرسے پانی کھارا بھی, او دور چشمہ میٹھا پانی, اتوں میٹھا پانی لین چلیا. بابا جی نے فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ اے جناب والا اتھوں ہی کھارا پانی میرے کو لایا کرو, میں ہی میٹھا کر دیتا کر سا. طالب علم مٹکے بری بابا فرید کے سامنے رکھ دیتے. بابا فرید نے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی, سارے مٹکیاں تے پھونک ماری, سارے مٹکے مٹھے ہو گئے. طالب علم مٹکے چکے مدرسے. محتمم پوچھا جلدی کیوں آ گئے ہو؟ آکھے استاد جی بابا بیٹھا ٹپے تھے, اس نے پھونک ماری, سارے مٹکے مٹھے ہو گئے. آکھے بابا کیتا کیویں؟ آکھے سورہ فاتحہ بابا پڑھی. آکھے لے سورہ فاتحہ تے سانو بھی آندی, اسے بڑے وڈے کاری ہیں. سارے مولوی بہ گئے, پر سورہ فاتحہ پھوکن, ایک مٹکا بھی مٹھا کوئی نہیں ہویا. بابے انہوں کھل گئے طالب علم, بابا جی تساں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی, پھوک ماری تے سارے مٹکے مٹے, اسا پھوکا مار تھک گئے ہاں, ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید آلی ہوئے. جناب چاپ پاؤ گرم پاؤ. 100 بزرگاں دیاں پھوکاں جنا اثر ہے کہ کوئی نہ. اللہ اکبر. اللہ والوں کی مجلس میں گیا کرو. کوٹلی کے گرد و نواح میں رہنے والوں خدا کی قسم بڑے خوش نصیب و خوش بخت ہو. ہم پاکستان میں رہ کے حسرت کرتے ہیں کب گلہار شریف کی حاضری ہوگی. تم تو اتنے خوش نصیب ہو, انہی کے قدموں چرنوں میں رہتے ہو. خدا کی قسم اس کو کہتے ہیں تصرف. بابا اندر بیٹھا ہے اور تصرف اور تصوف چلتا پھرتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. ضرورت مرشد پہ 2.5 گھنٹے کا میری سیڈیاں موجود ہیں, خطاب موجود ہے, آپ مارکیٹ کے لے لے اور خریدیں اور سنیں اس کو کہ مرشد کی کتنی ضرورت ہے. اور میں بونگیاں کدی نہیں ماری ہیں, تو انہوں نہیں پتا. میں انشاءاللہ پڑھ دی قرآن و حدیث. ذرا توجہ کرنا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, صفت وہب دونوں میں پائی جاتی ہے, ادھر بھی ادھر بھی. تو کیا کہو گے؟ وہ یار جبرائیل امین, سبحان اللہ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے. توجہ کرنا, بات تو اس سے آگے چلی گئی ہے. یہ تو ڈائریکٹ برکت ہے جبرائیل کی پھونک کی. ذرا انڈائریکٹ برکت دیکھیے, اور وہ بھی قرآن سے. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 96. اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. اللہ رب العزت المنانی کو سو ڈالے نو ہمیشہ آباد رکھے. اللہ انہاں دے رزق کی برکت دے. خدا دی قسم بڑا مزہ آ رہا. توجہ کرنا, سبحان اللہ. جناب والا 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96. موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا, اے جادوگر
تو نے اس بچڑے میں جان کیسے پیدا کی؟ سونے کا بچڑا بنایا سامری جادوگر نے، وہ بول بھی رہا ہے، حرکت بھی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں جان کیسے ڈالی؟ تو سامری جادوگر کہتے ہیں پاک موسیٰ، جب جبرائیل امین گھوڑی پہ سوار تھی، گھوڑی کے جہاں ٹاپ اور سم لگتی تھی، ان سموں سے لگنے والی مٹی کو اٹھا کے میں نے اس کے منہ میں رکھا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہ 16واں پارہ ہے سورہ طٰ، آیت نمبر 96۔ جبرائیل امین گھوڑی میں بیٹھے ہیں۔ میں نے اثر رسول سے بعض مفسرین نے لکھا خود موسیٰ ہیں۔ جب خود موسیٰ ہون تو تاں بھی رب تے نہیں ہے نا، اللہ دے بندے ہی ہیں نا، اللہ دے محبوب ہی ہیں نا۔ لیکن جمہور کا قول ہے کہ اس رسول سے مراد چونکہ تمام فرشتوں کا بھی رسول ہے جبرائیل، تو اس حوالے سے جبرائیل جس جانور پہ سوار ہے، یار نور تو سوار ہو ہی نہیں سکتا، یہ سواری کیسے ہو رہی ہے؟ میرے بھائی انشاءاللہ نور و بشر کے جتنے بھی مسئلے ہیں، میری نیت ہے، منظور میرے رب کو کیا ہے یہ میں وقت آنے سے پہلے نہیں بتا سکتا۔ انشاءاللہ میری نیت یہ ہے کہ اس عنوان پہ چونکہ آج تک اتفاق کی بات عرض کروں کہ 9 سالوں میں نے ایک دفعہ بھی بیان نہیں کیا، نور و بشر کے معاملے میں ایک دفعہ بھی میرا بیان نہیں ہوا، اور انشاءاللہ اس عنوان پہ سیر حاصل گفتگو قرآن و سنت کی روشنی میں اگر میرے رب کو منظور ہوا تو یہ سیری کھرٹا سیری میں انشاءاللہ عظیم الشان وہاں پہ پروگرام ہوگا، وہاں پہ میں اس عنوان کو پیش کروں گا، اور یہ سارے جتنے بھی اس پہ جو ہے وہ لے دے ہوتی ہے، سارے معاملات کو میں انشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا۔ توجہ کرنا سامعین، زیت شام جبرائیل امین گھوڑی پہ سوار، گھوڑی کے ٹاپ زمین پہ لگے، جبرائیل کے پاؤں زمین پہ نہیں، گھوڑی کے ٹاپ زمین پہ لگے، گھوڑی کو لمس جبرائیل کا حاصل ہے۔ اگر ان ڈائریکٹ جبرائیل کی اتنی برکت ہے تو ڈائریکٹ کتنی ہوگی؟ اور اگر جبرائیل کی یہ برکت ہے تو اس میرے پاک نبی کی کیا برکت ہوگی جن کے قدموں میں معراج کی رات جبرائیل بھی سر رکھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن پڑھوں؟ آئیے اللہ کا قرآن سنیے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا وارث کون؟ اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی وارث ہے۔ اب جب کوئی سٹکر دیکھ لیتا ہے اللہ نبی وارث تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا نہ میرے بھائی، علم کی کمزوری ہے، قرآن پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے زمین کا وارث کون؟ بولیے یار، زمین کا وارث کون؟ اب اللہ کے علاوہ زمین کا کسی کو وارث مانا گیا، ان کے عقیدے کے مطابق شرک ہوگا۔ اب جناب والا اگر ہاضمہ ٹائٹ ہو تو سیالوی قرآن پڑھنے لگا ہے، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ میرا پاک رب فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نور من عبادنا من کان تقیا۔ سترواں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105۔ میرا پاک رب فرماتا ہے حقیقی زمین کا وارث میں ہی ہوں، اور میں نے اپنے بندوں کو زمین کا وارث بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا وارث کون؟ بولیے، جنت کا وارث کون؟ آئیے قرآن مجید سورہ مریم 16واں پارہ، توجہ ہے، 16واں پارہ آیت نمبر 63۔ میرا پاک رب فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے جو پچھلی آیت پڑھی ہے
وتلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقی، یہ پڑھی تھی؟ ہاں نہیں، یہ جنت کی وراثت ہے. میں زمین کی بات کر رہا تھا. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے یہ بات زبور میں مل کی. اب قرآن کی زینت بھی بن رہی ہے. کیا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا زمین کے وارث میرے پاک بندے ہیں. اور اب آئیے جنت کی بات. سورہ مریم 16واں پارہ آیت نمبر 63 میرا پاک رب فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. فرمایا اس جنت کا وارث حقیقی میں ہی ہوں، لیکن میں نے اپنے پاک بندوں کے حوالے کر دی ہے. نور سو اللہ. توجہ کرنا، اگر یہاں بھی تسلی نہیں ہوئی ہے. 25واں پارہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 73. آئیے اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فرمایا میرے پاک نیک بندو، جو تم نیک عمل کرتے ہو اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا وارث ٹھہراؤں گا. اگر یہاں بھی تسلی نہیں ہوئی، قرآن کا تیسرا مقام میرا پاک رب فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. کتنے سادہ لفظ بولے میرے پاک رب نے، کتنے سادہ لفظ ہیں. اللہ فرماتا اولئک هم الوارثون، فرمایا یہ میرے پاک بندے وارث ہیں. کتنے سادہ لفظ بولے، ہر سادہ بندے کو سمجھ آئے گی. وارثون میرے اللہ کس چیز کے وارث؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. جس جنت الفردوس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو، میں نے اپنے پاک بندوں کو وارث بنایا ہے. یارثونا وارث بناتا ہوں. یہ یارثونا مضارع ہے، اور مضارع میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے، یعنی دائماً مستمرن، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ. قانون خداوندی کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، قیامت تک یہی رہے گا. کل بھی جنت کا وارث اللہ اپنے پاک بندوں کو بناتا تھا، آج بھی بناتا ہے، قیامت تک بناتا رہے گا. اللہ کے نیک بندے ہی جنت کے وارث ہیں. توجہ کرنا. اور قرآن پڑھوں؟ تھک گئے آپ یار، بات تو اس سے بھی آگے نکل گئی ہے، اس سے بھی بات آگے نکل گئی ہے. آئیے اللہ کا قرآن اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. لشکر اسلام نے کافروں کی گردنیں تن سے جدا کی، صحابہ نے کافروں کی گردنیں تن سے جدا کی. اللہ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا. اب قتل انہوں نے کیا ہے، لیکن اللہ ادھر سے نفی فرما رہا ہے. آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، انہوں نے قتل کس کیتا؟ ہن بندیاں دا عمل ہوئے تھے، اللہ اپنی طرف منسوب کر چھوڑے. اور وما رمیتا اذ رمیتا، اپنے مان اللہ صبح کنکر کس مارے سن؟ کافروں کو کنکر میرے پاک نبی نے مارے تھے، رمی میرے پاک نبی نے فرمائی تھی. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تو نے کنکر نہیں مارے، اذ رمیتا جب تو نے مارے. اللہ مصطفیٰ اور اللہ کا جو ایک تعلق ہے نا محبوبیت والا، اس کو رب سمجھنے کی توفیق دے.
وما رمیتا، محبوب تو نے نہیں رمی کی، تو نے نہیں مارا کافروں کو اس رمیتا جب تو نے مارا تھا، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے مارا تھا۔ تم صفت کی بات کرتے ہو، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات کروں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا میرے محبوب جس نے تیری اطاعت کر لی وہ یوں سمجھے اس نے خدا کی اطاعت کر لی۔ معاملہ تو اس سے بھی آگے چلا گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات اس سے بھی آگے چلے گی میرے بھائی۔ نامہ پارا سورۃ الانفال آیت نمبر 24 میرا پاک رب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اور میں ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے، اللہ کا رسول بلائے، استجیبوا دعوت کو قبول کرو، لیکن عجیب معاملہ ہے، اللہ بھی بلانے والا، رسول اللہ بھی بلانے والے، بلانے والی دو ذاتیں ہیں، اور عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے کہ اذا دعا نہیں آنا چاہیے بلکہ تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے، دعوا آنا چاہیے، کیونکہ بلانے والے دو ہیں۔ معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ بھی بلاتا ہے، اللہ کا رسول بھی بلاتا ہے، اللہ صیغہ واحد کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا میں بھی جب بلاؤں گا اپنے محبوب کی زبان سے ہی بلاؤں گا۔ اور سنیے اللہ فرماتا ہے، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ اللہ اور اس کا رسول دو ذاتیں دونوں اس بات کا حق رکھتی ہیں کہ ان یردو ہو، اسے راضی کیا جائے۔ معاملہ بڑا عجیب ہے یار، راضی دو کو کرنا ہے تو ضمیر واحد کیوں ہے؟ ان یردو ہو کیوں ہے؟ حالانکہ عربی قانون اس بات کا متقاضی ہے کہ ان یردو ہما آنا چاہیے، کیونکہ بلانے والے دو ہیں، راضی دونوں کو کرنا ہے، لیکن ان یردو ہو ضمیر واحد کی رب نے استعمال کی۔ گویا میرا پاک رب فرماتا ہے جس نے میرے محبوب کو راضی کر لیا وہ یوں سمجھے اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ اگر آپ چاہیں تو میں برکت کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کر دوں یا ختم کر دیں، برکت کے لیے، کیونکہ اتنا میں نے قرآن پڑھا ہے، برکت کے لیے حدیث پاک بھی ہونی چاہیے۔ سامعین عزیز شام، اور انشاءاللہ جس عنوان پہ میں فوکس کیوں اسی سے ریلیٹڈ حدیث عرض کروں گا، ادھر ادھر نہیں۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التواضع، یہ بخاری شریف میں کس جگہ روایت موجود ہے؟ دوسری جلد میں، اور وہ کلام با، توجہ کرنا، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، پر جتنا کچھ آج میں نے بیان کر دیا میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے بیان شاید نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ ویسے تو ایک ہفتہ میرے نال ٹرو نا تو لگ سمجھ منجے بھئی یہ بندہ بولدا کیوں، اے خدا دی قسم ہے اللہ اور اس دے رسول دا خاص کرم ہے، ذکر رسول دی برکت ہے، ورنہ مسلسل اس سلسلے جاری ہے۔ دعا کرو اللہ ہمت حوصلہ اور استقامت دیتی رکھے۔ آئیے بخاری شریف کی دوسری جلد صفحہ 963 کتاب الرقاق باب التواضع، بڑی ذمہ داری سے اور صحیح حدیث عرض کرنے لگا۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھی اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرا قرب پانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا فرائض کی پابندی کرو۔ چھلے مچھے کڑے پہننے والے، لوہے کی زنجیر اوڑھنے والے، بڑی بڑی لٹیں رکھنے والے، داڑھی مڈوانے والے، ان کو ہم بالکل کوئی پیر نہیں مانتے، اور نہ ان کے ذمہ دار ہیں ہم۔ کسی کے عرس پہ اگر میلے لگیں، خسرے ناچیں، ڈھول پہ دھمال ہو، وہ شیطانی فعل ہے، ہم بالکل اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔
ولی بنتے ہی شریعت کی پابندی سے ہے. ولایت آپ کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہے. ولایت زندہ ہوتا بندہ گلہار شریف نظر آتی ہے. چلے جائیے, یہ قریب ہے یار, کوئی دور تو نہیں. توجہ کرنا, ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو, جو فرض نماز نہ پڑھے. فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے. ہم سنیوں کے امام اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کو فتوی ہے, فرمایا جو سجادہ نشین ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھے اس کے ہاتھ میں بیعت حرام ہے. جو با جماعت نماز کا تارک ہو اس کے ہاتھ میں بیعت حرام ہے. جو عورتوں سے پردہ نہ کرے اس کے ہاتھ میں بیعت حرام ہے. ولی بنتے ہی شریعت کی پابندی سے. توجہ کرنا. اور ولایت نام ہے قرب خداوندی کا, اللہ کے قریب ہونے کا نام ولایت ہے. اور ولایت ملتی کب ہے؟ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا فرائض کی پابندی سے قرب خداوندی کا پہلا حجاب اٹھتا ہے. اور اگر اور رب کے قریب ہونا چاہتا ہے, اور رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اللہ کا منظور نظر بننا چاہتا ہے, تو دوسرا کام کیا کرے؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. فرمایا نفلی عبادت میں بھی کثرت کرے. جب بندہ فرائض میں نوافل میں مداومت اختیار کرتا ہے, ہمیشگی اختیار کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے حتی احبہ, میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, میں نے پوری ان 2 گھنٹوں میں کسی کو کچھ نہیں کہا اور اب بھی کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ کسی کو کہنے کی ضرورت تو اس وقت پیش آئے جب اپنے پاس قرآن و سنت کے دلائل نہ ہو. توجہ کرنا, یہاں پہ میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا, بہت ہی اہم بات ہے. تمام حضرات توجہ کریں. ان کے پاس چلے جائیے, جی ولیوں کو مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بالکل مانتے ہیں. ہمارے پاس چلے جائیے, ولیوں کو مانتے ہیں, ہمارے کہنے کی بھی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں. ان کے پاس چلے جائیے, جی ولیوں کو آپ مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے متقی, پرہیزگار, فرائض کا پابند, واجبات, سنن, حتیٰ کہ مستحبات کا بھی دائمی پابند ہوتا ہے. میرے پاس آئیے, میں کہوں گا ولی متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, فرائض کا پابند ہوتا ہے, واجبات سنن کا پابند ہوتا ہے. آپ جنابے والا پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی معاملہ کیا. ادھر جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ولیوں کو مانتے ہیں, ادھر آئے یہ بھی کہتے ہیں ولیوں کو مانتے ہیں. ان سے پوچھئے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں متقی, پرہیزگار, نیک ہوتے ہیں, فرائض کے پابند, واجبات سنن کے پابند. ان کے پاس ہے یہ بھی کہتے ہیں ولی متقی, پرہیزگار, فرائض سنن کے واجبات کے پابند. پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پہ خصوصی توجہ دینی ہے آپ نے. بس یہی بخاری شریف کی آخری حدیث عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں. بہت اہم سوال. وہ کہتے ہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ولی متقی, پرہیزگار ہوتا ہے, فرائض کا پابند ہوتا ہے, حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جی ولی متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, فرائض کا پابند ہوتا ہے, واجبات سنن حتیٰ کہ مستحبات کا بھی دائمی پابند ہوتا ہے. آپ کہیں گے یار پھر ہم ادھر بیچ میں گھسے ہوئے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی یہی بولی بولتا ہے, یہ بھی یہی بولی بولتا ہے, فرق کس بات کا ہے؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ آئیے اس کی وضاحت میں آگے عرض کرنے لگا ہوں. اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا, مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ خیانت کرتے ہیں, آدھی بات بیان کرتے ہیں, آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بخاری کے پہلے 2 جملے تو انہوں نے لے لیے, آخری 4 جملے چھوڑ دیے. میں کہتا ہوں نا میری بھائی, خیانت نہیں چلنی چاہیے شریعت میں. اگر حدیث کے 2 جملے پڑھے ہیں بخاری دوسری جلد 963 کے, تو پھر آگے 4 تو پڑھو نا. ولی متقی سنن کا پابند ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ولی متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, فرائض کا پابند ہوتا ہے. فرق کس بات کا؟ بولی دونوں کی ایک ہے, فرق اگلی چیز ہے, اگلی چیز بیان نہیں کرتے. ہم ساری چیز بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب فرائض نوافل واجبات کا بندہ پابند ہو جاتا ہے, خطا احبہ, میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. میں کہتا ہوں پیارے اگے بیان بھی کرنا بھی شان محبوبیت اگر اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو کیا کمال عطا کرتا ہے. اور وہ چیز میں بیان کروں,
ادھر ادھر سے نہیں. اسی حدیث کو پورا کروں گا. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 63. اللہ فرماتا ہے جب بندہ فرائض واجبات سنن کا پابند جاتا ہے. میں نے اعلان کیا کرنا ہے انشاءاللہ آج تقریر ہی ایسی ہوئی ہے کسی کو اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی غلط فہمی ہے بالکل میری طرف سے آج کا اعلان نہیں. جب سے کشمیر کی فضاؤں میں داخل ہوا ہوں اس وقت کے میرے ہاتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ آئیے آئیے. اپنے کسی پڑھے لکھے لائیے نا ہمارے سامنے. آپ سے ہم نے کیا بات کرنی ہے یار. توجہ کرنا سامع نصیحت شام. بخاری شریف کے اگلے جملے سنیے. اللہ فرماتا ہے جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. اے میرے اللہ جب تیرا بندہ محبوب بن جاتا ہے تو پھر عام بندے اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تیرا بندہ یہ بھی تیرا بندہ. فرق ہے؟ فرمایا بہت بڑا فرق ہے میرے اللہ. کیا؟ اگلا جملہ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ. میں اپنے اس محبوب بندے کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. یہ چیز کیوں نہیں بیان ہوتی؟ ساری چیز بیان کرو, آدھی چیز مت بیان کرو. اللہ فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. بخاری دوسری جلد صفحہ 963 صحیح حدیث. اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی تیری توحید کدھر گئی؟ تو صفت کی بات کرتا ہے, یہاں تو بات بہت آگے نکل گئی ہے. اللہ فرماتا ہے وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اور اس حدیث کا سیکنڈ لاسٹ جملہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. اللہ فرماتا ہے یہ ممکن ہی نہیں جس نے مجھے کمایا ہو وہ میری جناب میں ہاتھ اٹھا دے اور میں خالی پلٹا دوں. یہ چیز کیوں نہیں بیان ہوتی؟ حدیث کے 2 جملے بیان کرتے اور 5 کو چھوڑ دیتے ہو. کتنی بڑی خیانت ہے یار. میں نے کہا چلو مفسرین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, مجھے بتاؤ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ نہیں؟ دوسری جلد صفحہ 963 میں حدیث ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو مجھے بتاؤ. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. میں نے کہا امام بخاری پہ بھی بعد میں فتویٰ لگانا, پہلے ذرا ہمت کر ادھر جو میرا رب خود فرما رہا ہے. اور میرے بھائی میرے بھائی جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں نہیں کی جانی چاہیے. یا پھر ہمیں سمجھاؤ یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. پھر اکیلے اکیلے کیوں بڑا بڑایا پلہ پوسا اتنا جناب سونا جا مولوی مفت گن منجو اسانو بھی نال گن منجو نا. اکلے کیوں مہندے ہو؟ اساں بھی تہاڈے نال بستر چاہیے. توجہ کرنا. یہ میں نے بخاری شریف کی حدیث بڑی ایمانداری کے ساتھ پڑھ دی ہے. بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ. اس حدیث پہ صرف ایک امام فخر الدین ویسے مجھے ضرورت نہیں, یہ ان سے مجھے پوچھنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ہم فراخ دل لوگ ہیں نا, سخی لوگ ہیں, اس لیے وضاحت بھی کر دوں. امام فخر الدین رازی امام المفسرین صاحب تفسیر کبیر کے اندر اس حدیث کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ الی المقام. فرمایا جب بندہ طاعات میں عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے الذی یقول اللہ تعالی کنت له سمعا وبصرا, جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بات بڑی عجیب ہے, معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا پہلے اس کی آنکھیں نہیں تھیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں؟
پہلے اس کے کان نہیں تھے کہ اللہ فرماتا ہے میں کان بن جاتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی جن کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں فیضا سارا نور جلال اللہ تعالی سمع اللہ. سجنوں اس قوم کدوں سمجھ آسی بابے بلے شاہ نچ کے یار منایا تم ہی نچنا شروع کر دے. میں جو پیش کر رہا ہوں تو تم ضروری سننا جڑی میں چیز بیان کر رہا ہوں چیز تھی توجہ کرنا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فیضا سارا نور جلال اللہ تعالی سمع اللہ. فرمایا جب اللہ کا خاص نور بندہ مومن کے کانوں میں بھر جاتا ہے تو بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ یہ بات سیالوی کی نہیں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر فرماتے ہیں بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے سامع القریب والبعید، وہ دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے. فیضا سارا ذالک النور بصر اللہ، جب اس کی آنکھوں میں اللہ کا خاص نور بھر جاتا ہے تو بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ رأى القریب والبعید، وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے. فیضا سارا ذالک النور ید اللہ، جب اس کے ہاتھوں میں اللہ کا خاص نور بھر جاتا ہے تو بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ قادر علی التصرف فی الصعب والصالح القریب والبعید. فرمایا معاملہ دور کا ہو یا نزدیک کا، معاملہ مشکل ہو یا آسان، بندہ مومن دور و نزدیک سے اللہ کی عطا سے برابر تصرف کی قدرت رکھتا ہے. ایک میرے پاس آ گیا کہنے لگا سیالوی صاحب آپ نے اس حدیث کا مفہوم غلط پیش کیا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے میرے بھائی، مفہوم میں نے تو پیش کیا نہیں، یہ تو امام فخر الدین رازی بیان کر رہے ہیں، اور امام فخر الدین رازی کا بھی مفہوم چھوڑا جائے تو خدا کی قسم کائنات میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو بخاری شریف کی حدیث پہ مجھے مطمئن کر سکے جب تک کہ عقیدہ ہمارے والا نہ ہو. ہاں میں بڑی تسلی سے بات کر رہا ہوں. تمام مفسرین کو ایک طرف رکھیے، اس حدیث کی مجھے بتائیے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کس طرح آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. کوئی مائی کلال نہیں بتا سکتا. ہاں امام فخر الدین رازی کو پڑھیے، مفسرین کو پڑھیے، پھر سمجھ آتی ہے. امام فخر الدین رازی پہ تسلی نہیں ہوتی، حضرت علی قاری کو پڑھ لیجیے. میں تفصیلات میں تو گیا ہی نہیں ہوں، توجہ کرنا. خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھ لیجیے. اگر یار کہیں بھی ٹھنڈ نہیں پڑتی تو انور شاہ کشمیری کون ہے؟ وہ تو ہمارا ہی ہے ہی نہیں، تمہارا شیخ الحدیث ہے، ان کو پڑھ لیجیے. توجہ کرنا، تفصیلات میں نہیں جاتا، وقت نہیں میرے پاس. ایک میرے پاس آ گیا کہنے لگا جی اس حدیث کی آپ نے تفسیر جو ہے نا غلط. میں نے تو کی نہیں، امام فخر الدین رازی نے کی ہے. بھر کے آپ بتائیں آپ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، میں انشاءاللہ بیٹھا ہوں. کہنے لگا جی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا نور اس کے کانوں میں بھر جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے. اللہ کا نور جب اس کے آنکھوں میں بھر جاتا ہے وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا خاص نور اس کے کانوں میں بھر جاتا ہے نا تو اب وہ کان برائی سنتے نہیں. جب اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں بھر جاتا ہے نا اب اس کے کان برائی دیکھتے نہیں. جب اللہ کا نور اس کے ہاتھوں میں بھر جاتا ہے اب اس کے ہاتھ برائی کی طرف بڑھتے نہیں. میں نے کہا اس کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے تو اپنے عقیدے کی نفی کیے جا رہا ہے. کہنے لگا جی کیسے؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ میں اللہ کا نور مان لیں، تم شرک کے فتوے لگاتے ہو. ادھر اللہ کے بندے میں تو خود اللہ کا نور مان رہا ہے، اور ادھر ترمذی شریف سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. کیا یہ سیاستہ جامع الترمذی کی حدیث نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، فانه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے عطا کردہ نور سے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. توجہ کرنا. میں نے کہا پھر تیرے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. میں نے کہا تو اس گوالے اور دودھیے سے بھی گیا گزرا ہے. اگر آپ کے گھر دودھیا گوالا دودھ بیچن والا آ بنے نا تو دے سامنے گندا بھانڈا کرو دودھ پیسی، وہ کہے گا میرے بھائی آپ کا ظرف اور برتن گندا ہے اور دودھ اللہ کا نور ہے.
اللہ کا نور میں گندے برتن میں ڈالوں؟ یہ نہیں ممکن. میں کہتا ہوں تجھ سے تو گوالا، وہ دو دیا ان پڑھ نہ خواندہ اجٹ، وہ بھی اتنا سیانا ہے، اسے پتا ہے کہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا کیونکہ دودھ اللہ کا نور ہے. میں نے کہا پھر اللہ اپنا نور گندے کانوں میں کیسے بھرے گا؟ اللہ اپنا نور گندی آنکھوں میں کیسے رکھے گا؟ یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ پہلے اس نے کان پاک کیے ہیں تب اللہ نے نور رکھا ہے. پہلے اس نے آنکھیں پاک کی ہیں تب اللہ نے نور رکھا. اور واقعہ تن یہ بات بھی ٹھیک ہے، دور و نزدیک سے برابر دیکھتے ہیں سنتے ہیں. اس پہ شہادت پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے ممبر پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محسن اہل سنت، کوکب اہل سنت حضرت قبلہ علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا عزیز الدین کوکب صاحب خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نیٹورک والو آپ کو مبارک ہو. بس سامعین میں آخری بات کر رہا تھا اور بڑوں نے حکم بھی دے دیا اسے، بس آخری بات. آج بڑا تفصیلی بیان آپ نے سن لیا، بس آخری بات سن لیجیے. ہم اپنی محفل و مجلس میں بلکہ حضور کی محفل میں آقا کریم کے مہمان کوکب اہل سنت، یقین جانیے یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے مسلک کے. انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ بات کرنی کس طرح. آپ تشریف لائے، اللہ رب العزت آپ کے مال جان اولاد عزت رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. سامع نزیت شام، توجہ کرنا. سامع نزیت شام، میں جواب دوں گا بھائی، آپ تسلی سے بیٹھیے. آخری بات عرض کر رہا تھا، وہ جو بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش کی امام فخر الدین رازی کا تبصرہ بیان کر کے، اب اس کے جو ہے وہ مزید استحکام کے لیے تاکہ آپ کا عقیدہ واقعتاً پختہ ہو جائے، اس پہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمال کو بیان کرنے لگا ہوں. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ، اور حضرت ساریہ کہاں ہیں؟ نیابند کے پہاڑوں میں لشکر اسلام کی کمانڈ کر رہے ہیں. مدینہ اور نہاوند کے درمیان 1400 کلومیٹر کا فاصلہ. اب ذرا توجہ کرنا، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ نہاوند کے پہاڑوں میں، بیچ میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ. دوران خطبہ حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل. حضرت عمر کدھر ہیں؟ 1500 کلومیٹر دور حضرت ساریہ نہاوند کے اندر. دوران خطبہ ممبر پہ حضرت عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، یعنی پہاڑ کی اس طرف سے لشکر آ رہا تھا. فرمایا اس طرف توجہ دھیان کر. اشرف علی تھانوی صاحب کون ہیں؟ میرے تو نہیں ہیں. جمال الاولیاء کے اندر وہ کیا لکھتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اسی محفل میں مولا کائنات مولا علی بھی بیٹھے تھے. کسی نے مولا علی کے کان میں کہا مولا علی یہ عمر پہ جنون تو طاری نہیں ہو گیا؟ کہاں ساریہ کہاں عمر، دوران خطبہ یا ساریۃ الجبل. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں مولا علی نے فرمایا چپ کر، جہاں میرا عمر ہاتھ ڈالتا ہے کام پورا کر کے چھوڑتا ہے. اور غیر مقلد، یہ بھی ایک نئی کمپنی نکلی ہے، اس سے آپ کا تعارف ضروری ہے. اس کمپنی کا مال نہیں خریدنا، یہ گھاٹے والا سودا ہے. تو غیر مقلد حضرات، ان کے امام نواب صدیق حسن خان بھوپالوی تکریم المومنین کے صفحہ 61-62، وہ تو اس سے بھی اگلی بات لکھ گئے. کہنے لگے کہ جس غار سے حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی تھی، صدیوں بعد لوگ اس غار سے برکت لینے کے لیے جاتے ہیں. توجہ ہے؟
اور یہ کوئی عام بات نہیں. امام ابو نعیم جن کا صنفات 430 ہجری دلائل النبوہ کے اندر لکھا, امام بیہقی جن کا صنفات 458 ہجری دلائل النبوہ کے اندر لکھا. دونوں کتابوں کا نام ایک ہے, دونوں ائمہ کا زمانہ 28 سال کے فرق سے ایک بنتا ہے. اور تیسرے امام حافظ الحدیث امام ابن حجر اسقلانی جن کا صنفات 852 ہجری الاصابہ کے اندر لکھا. اور چوتھے امام بغوی جن کا صنفات 516 ہجری شرح السنہ کے اندر لکھا. اور پانچویں امام عبد الرحمن مناوی جن کا صنفات 1014 ہجری طبقات الکبریٰ کے اندر لکھا. اب بتائیے کہ حضرت, میں نے ایک بندے سے پوچھا آواز پہنچی تھی, کہا جی ہوا پہنچائی سی, ایسی ہوائی چھوڑ دیں بھی بندے دا ترا بھی کر چھوڑ دیں. میں کہ حضرت عمر نو دکھایا کسی کہ اللہ, میں کہ یہی ہے ساڈا عقیدہ. یہ جڑا 2.5 گھنٹے مسئلے توحید میں تواڈے سامنے بیان کیتا, یہ سارا ادا نچوڑ دے. اللہ کے عطا کردہ نور سے انہوں نے دیکھ لیا کہ پوزیشن نہاون کے محاذ پہ کیا ہے. میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو سامع زیت شام الحمدللہ اس پہ بہت کچھ اور بھی بیان کیا جاتا ہے. مستدرک شریف امام حاکم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ جس سے 1 لاکھ حدیث سندن مدن حفظ و حافظ الحدیث ہوتا ہے. جس کو 3 لاکھ سندن مدن حدیثیں حفظ ہوں اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں. جس کو حضور کا ایک ایک فرمان قولی فعلی تقریری سب یاد ہو اسے حاکم کہتے ہیں. اور پوری امت میں صرف حاکم ایک ہے, امام ابو عبداللہ بن عبداللہ حاکم نے شپوری جن کے صنفات 405 ہجری ہے. آپ المستدرک علی الصحیحین میں بشرط شیخین اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی تشریف فرمائے, زمین پہ بیٹھے ہیں, آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا, بات عجیب سی ہے, بندہ نظر کو نہیں آتا, یہ سلام کا جواب کسے دیا جا رہا ہے؟ حضور کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ فرمایا میرا بھائی جعفر طیار 7واں آسمان پار جنت میں ہے, اس نے مجھے سلام کیا, میں نے اس کا جواب دیا. اس لیے میرے پاک غوث نے فرمایا تھا نظرت الی بلاد اللہ جمان کحردلۃ علی حکم اتصالی. خدا کے آباد کردہ شہر سارے میری نظر کے سامنے ہیں, لیکن توحید پہ کوئی فرق, کوئی حرف نہیں. وہی چیز جو آج میں نے 2.5 گھنٹے میں بیان کی ہے, اللہ ذاتی طور پہ, اللہ کے محبوب اللہ کی عطا سے. آخری رکا اس کا جواب چھوڑیاں دا کم ہوندا یار, زنانیاں دا کم ہوندا ہے, رکیاں چٹھیاں دیونا, مرداں دے سامنے آ کے گل کیتی کرو. بھر کے چونکہ میرا بھائی ہے اس نے مجھے حکم دیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ نظر و نیاز کی بات کر رہا تھا, منتے ماننا اور یہ وہ. توجہ کرنا سامع زیت شام اشرف علی تھانوی, آج میں دانستہ ان کا نام نہیں لوں گا کہ وہ کون سا مسئلہ کہ آج میں ٹھان کے ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن اشرف علی تھانوی امداد المشتاق صفحہ 91 وہ فرماتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ صاحب سبکن مثنوی شریف پڑھاتے تھے, سبکن مثنوی شریف پڑھاتے تھے. اختتام ہوا تو فرمایا مولانا روم کی نیاز بھی دو بھائی. اب شربت بنایا گیا, اس پہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھی گئی اور اس کے بعد اس شربت کو تقسیم کر دیا گیا. آپ نے فرمایا بھائی یہ بھی یاد رکھنا ہے, نیاز کے 2 معنی ہیں. ایک نیاز کا معنی عجز و بندگی, وہ اللہ کے لیے خاص ہے. دوسرا نیاز کا معنی ہے نظر اللہ کے لیے, اور سارے اہتمام کا ثواب اللہ والوں کے لیے. یہ جو میرے بھائی نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہم جو بھی بزرگوں کے مزار پہ جا کے خیرات صدقہ جو کچھ بھی کرتے ہیں, نظر نیاز جو کچھ بھی کرتے ہیں, یا مانتے ہیں کہ کل کریں گے, پرسوں کریں گے, خواہش پوری ہوئی تب کریں گے, تو اس میں اللہ کے ولی کو بیچ میں ہم ضامن رکھتے ہیں, گواہ بناتے ہیں کہ اے میرے اللہ تیرے اس محبوب بندے کو گواہ بنا کے تیری جناب میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں. تو اب جو بندہ بھی وہاں جا کے کوئی اس طرح کا لنگر تقسیم کرتا ہے یا جناب والا کوئی شرینی تقسیم کرتا ہے, وہ نظر اللہ کے لیے, اس کا ثواب کس کے لیے؟ اللہ والوں کے لیے ہے. اس لیے نظر اور ایصال ثواب اس کو خلط ملط نہیں کیا جانا چاہیے, اس میں وضاحت ہونی چاہیے. یار بس بھی کروا, جہاں صرف درخت ہوں, ہاں جو نیازیں دی جاتی ہیں, یہ جاہلوں والا کام ہے, اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. اس کا سیدھا سادہ جواب یہی ہے, کلام باہو خوش تو سننی ہوندے ہو گیا اور تھوڑا کم کرا.
یہی تو خوشی ہے جڑی اللہ تعالی نصیب کیتی وگرنہ وہ بھی تواڈے ہر بندے ہی ہیں. یہی تو خوشی ہے جڑا اضافی تانوں ایک کریڈٹ جاندا بھی اللہ رسول دا ذکر سن کے تو خوش ہو وینا, اللہ والا دی گل سن کے خوش ہو وینا, اللہ والا دی مجلس وچ بیٹھ کے خوش ہو وینا. یہی تو ایک اضافی چیز ہے جڑی ساری امتیازی حیثیت اور اعجازی شان ہے. توجہ کرنا. تو بھائی میرے کے بار بار اس نے پہلے بھی حکم دیے تو میں جناب والا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ بس ایک ربائی پہ جو ہے وہ اکتفا کروں گا. اے تن میرا رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جھاتی ہو نہ کر منتی خاج خضر دی تیرے دریاب حیاتی ہو شوق ددیلا او بان انیری مطلبی یاری کھڑاتی ہو مر کے باہو تاحق دی رمزی پچھاتی ہو مصطفیٰ جان رحمت بزمی ہدایت پہلا شمع بزم ہدایت پہلا کھو سلام ہم غریبوں